اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایام محرم آغاز ہو چکا ہے۔ جو خوش نصیب ہیں وہ فرش عزا پہ موجود ہیں، جن کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ہے وہ فرش عزا پہ موجود نظر آئیں گے، اور جن کو سمجھ لیجئے کہ جناب سیدہ نے انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ بی بی کے بیٹے کا پرسہ ہے، بی بی کے بیٹے کے ایام ہیں، حسین مظلوم کے ایام ہیں، اور ہر کوئی اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ پرسہ دے، کیونکہ یہ ان ہستیوں کا در ہے کہ جن کی طہارت کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت ہے۔ مطہرین کا در ہے تو ان سے وابستہ بھی وہی ہوں گے جو مطہر ہوں گے، کیونکہ قرآن اپنی طہارت کے لیے کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف مطہر ہی چھو سکتا ہے، پاک و پاکیزہ ہی چھو سکتا ہے۔ تو جو ناطق قرآن ہوں گے، جو وارثان قرآن ہوں گے، ان سے بھی وابستہ لوگ یقیناً مطہر ہوں گے، جو اپنا قلب پاکیزہ رکھتے ہوں گے، وہی ان ہستیوں سے متمسک ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ماہ محرم ایک دفعہ پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل البیت سے جوڑنے کے لیے ایک موقع میسر آیا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کر لیں، اہل البیت کے وسیلے سے اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ان ایام میں سے ایک ایک دن کو آپ نے قیمتی سمجھ کے ایک ایک لمحے کی قیمت کا اندازہ کرتے ہوئے اس کو گزارنا ہے۔ دیکھیے ماہ رمضان کی برکتیں ساری امت کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے انفاسکم فیہ تسبیح، کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ تو ماہ محرم کی حرمت سے بھی اس امت کو ناواقف نہیں ہونا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ ماہ محرم جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں جو مجالس برپا ہوتی ہیں ان کے بارے میں میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد کی مجلس میں سانس لیا کرو، جتنی سانسیں تم میرے جد کی مجلس میں لیتے ہو تمہاری روحانی اور جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ماہ مبارک جو ہے ماہ رمضان کی عظمت تو اس امت نے سمجھ لی کہ اس مہینے میں توبہ استغفار کریں گے، گریہ کریں گے تو گناہ بخشے جائیں گے۔ تو اے امت محمد ان مجالس میں بھی آؤ، ایک آنسو سے جنت مل رہی ہے، اتنا قیمتی وہ آنسو ہے جو اس آنکھ سے جو اشکبار ہم ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں کیسے قیمت کا اندازہ کریں گے یہ لوگ، اس آنسو کی قیمت کا کیسے اندازہ کریں گے جو سیدہ اپنے رومال پہ لیتی ہے، اور اس آنسو کی قیمت کا کیسے اندازہ کریں گے کہ جس کے ایک آنسو جس آنکھ سے نکلے اس ایک آنسو سے جنت مل جائے۔ یہ صرف دیکھیے میں آپ کو روایت جو سنا رہی ہوں نا، بڑی قیمتی روایت ہے، مستند روایت ہے، اور مستند کتابوں کے علاوہ میں کہیں کے حوالے بھی نہیں دیتی اور کہیں ان غیر مستند کتابوں سے مطالعہ بھی کرنا پسند نہیں کرتی۔ تو الحمدللہ جو روایات آپ کے سامنے پیش کروں گی، بس یہ قبول کرنا ہر ایک کی معرفت پہ ہے، ہر ایک کے یقین پہ ہے کہ کسی کی یقین کی منزل کیا ہے۔ ایک واقعہ سے واضح کر دوں، سید علی حسینی مجلس پڑھ رہے تھے، بہت بڑے آیت اللہ مجلس پڑھ رہے، توجہ ہے نا سب کی۔ مجلس میں انہوں نے ایک روایت بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ غم حسین میں اگر کوئی ایک آنسو بھی بہائے، مکھی کے پر جتنا بھی، توجہ چاہوں گی، مکھی کے پر جتنا آنسو بھی کسی کی آنکھ میں آ جائے، اتنی سی بھی کسی کی آنکھ غم حسین میں تر ہو جائے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ اگر اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اللہ بخش دے گا۔ اب نیچے ایک اور عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھ کے اعتراض کر دیا کہ مجھے آپ کی اس روایت پہ اعتراض ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو سے اتنے سارے گناہ بخشے جائیں۔
اب دیکھیں میں نے روایت بیان کی، ہر کسی نے اپنی سوچ کے مطابق اسے قبول کیا، ہر کسی نے اپنی اپروچ کے مطابق اس آیت کو لیا اور سمجھا. اور جب ہم اس در سے مانگتے ہیں نا، اپنے ہمارے یقین میں کمزوری ہوتی ہے، ان کے عطا میں کمزوری نہیں ہوتی. ہمیں یقین سے اس در سے وابستہ ہونا ہے اور یقین سے مانگنا ہے. تو یقین کیجئے کہ میں نے کسی کی کیا مثال دوں، میری اپنی زندگی میں ایسی مثالیں موجود ہیں، جب بھی یقین سے مانگا ہے ملا ہے. تو اب اس عالم نے اعتراض کر دیا، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکھی کے پر جتنی آنکھ تر ہوئی اور آپ نے کہا کہ اتنے گناہ بخشے جائیں گے. مجھے اعتراض ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے. گھر جا کے سو گیا اور ابھی آدھی ہی رات گزری تھی، اسی عالم کے سید علی حسینی کے گھر آیا، دروازہ بجایا، وہ روایت پوری سناؤ. اس نے کہا تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہنے لگا ہوا یہ کہ جب میں گھر جا کے سویا تو میں نے عالم خواب میں عالم محشر کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ جیسے عالم محشر ہے، قیامت کا دن ہے اور ہر کوئی العطش کر رہا ہے. حوض کوثر پہ میں نے 3 شخصیات کو سیاہ لباس میں دیکھا، تو وہ سب کو پانی پلا رہے ہیں. میں بھی جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کریم ہیں، ہم تجھے پیاسا نہیں رکھیں گے، لیکن ہمیں تجھ پہ افسوس ہے کہ تم نے ہماری روایت پہ شک کیا. وہ سمجھ گیا، ساری بات سمجھ گیا کہ میں نے کس روایت پہ آج شک کر کے آ رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کربلا میں ہمارا حسین مارا گیا. ان 3 شخصیات میں 2 مرد تھے، ایک خاتون تھی، تینوں نے سیاہ لباس پہنے تھے. ایک مرد رو رہا تھا ہائے میرا حسین، دوسرا یہ رو کے ماتم کر رہا تھا ہائے میرا لخت جگر، اور جو خاتون تھی وہ کہہ رہی تھی ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، ہائے میرا حسین. تو جب وہ سمجھ گیا کہ یہ آقا حسین کے، ایک تو آقا حسین کے نانا ہے، دوسرے ان کے بابا ہیں اور تیسرے ان کی والدہ، جب یہ ہوش میں آیا تو آ کے اس نے کہا کہ مجھے وہ روایت پوری سناؤ. تو بس مومنات بات یہ ہے کہ آپ ان مجالس کی قدر و قیمت کو سمجھیے، کیونکہ جب ہم ہی نہیں سمجھیں گے، ہم ہی شک میں مبتلا رہیں گے، تو دوسروں کو تو ہم نے سمجھانا ہے. جو خود شک میں ہو وہ کسی کو کیا یقین کی منزل دے گا؟ ہمیں پہلے خود یقین کی منزل پہ پہنچنا ہے، ہمیں پہلے خود ان ہستیوں کی حقیقت کو سمجھنا ہے. اور یہ ممبر ہمیں ملا ہی اس لیے ہے کہ ہم سمجھیں، ہم حسین شناس بنیں. ان مجالس کے ذریعے سے حسین شناس بنیں. یقین کیجئے حسین عالی مقام جو ہے ان کو کسی نے نہیں سمجھا، نہ اپنے سمجھے نہ دوسرے سمجھے. یہ مظلومیت اہل البیت کی کہ ان کی فضائل کو دوسروں نے حسد کی وجہ سے چھپایا اور اپنے جو ہیں وہ ان کے فضائل کو پہنچ ہی نہ سکے. اور حقیقتاً تو ہم ان کے فضائل کو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے کہ ہم جتنا بھی سمجھیں یقین کی منزل کے ساتھ سمجھیں. ہمیں حسین شناسی کے لیے، حسین کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول کو سمجھنا ہوگا کہ جس ماحول میں مولا نے زندگی گزاری. بہت سے سوالات ہیں جو اگلی نسلوں کے ذہنوں میں آئیں گے اور اس وقت آ رہے ہیں. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب آج کے بچے وہ بچے نہیں ہیں جو 30-40 سال پہلے کے بچے تھے. آج کے جوان وہ جوان نہیں ہیں جو 30 سال پہلے کے جوان تھے. آج کا بچہ سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو عزاداری ہے اس کو سمجھیں، واقع کربلا کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی معرفت کے ساتھ اس کو منائیں. جب تک کسی چیز کو اس کی معرفت کے بغیر منایا جائے تو انسان اتنا استفادہ نہیں کر سکتا. ہمیں صحیح طرح سے حسین کو سمجھنے کے لیے، واقع کربلا کو سمجھنے کے لیے ان حقائق کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے حقائق تھے کہ جنہوں نے آل رسول کو اس منزل تک لے آئے کہ کلمہ گو ہی اٹھ کے قتل کر رہے ہیں. آج تک کبھی بھی کسی نبی پہ جو ظلم ہوا ان کے مسلک والوں نے نہیں کیا. یہ حسین کی قسمت ہے کہ کلمہ گو قتل کر رہے ہیں. یہ اس مثال تاریخ میں یہ واقعہ کربلا بہت عجیب واقعہ ہے اور یہ پوری بشریت پہ چھایا ہوا ہے، پوری بشریت پہ چھایا ہوا ہے. اور اس کے کچھ عجائبات ہیں، اس واقعہ کے کچھ عجائبات ہیں. دیکھیے جو واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ جب وقوع پذیر ہوتا ہے اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کی یاد منائی جاتی ہے. یہ واقعہ کربلا ہے کہ ابھی وقوع نہیں ہوا، آدم بھی رو رہے ہیں.
فرشتے بھی رو رہے ہیں، اس میں حسین کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ ابھی تو حسین دنیا میں بھی نہیں آئے، یہ کیا تاثیر ہے اس میں حسین کی، یہ دنیا غور کیوں نہیں کرتی؟ اور یہ جو روایتیں میں پیش کرتی ہوں صرف میں اپنی شیعہ کتب سے نہیں کرتی، بلکہ مسلک اہل سنت بھی اپنی کتابوں میں دیکھے جا کے کہ حسین کے نام کی طاقت کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ فی القتل حسین حرارت، حسین کے قتل میں ایک حرارت ہے، لم تبرد ابدا، وہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ حرارت ہے کہاں پہ؟ حرارت رہتی کہاں پہ ہے؟ وہ حسین کے قتل کی جو حرارت ہے وہ کہاں پہ ہے؟ معصوم فرماتے ہیں فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، بنانے اہل بیت پر لعنت بے شمار، حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسین کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج آپ یہ سوچئے کہ واقعہ کربلا کس لیے رونما ہوا؟ نمازوں کو بچانے کے لیے تو نہیں، میں کہوں گی ہرگز نہیں، کیونکہ یہ اشقیاء میں کتنے ہی تھے جو نمازیں شب کے بھی پابند تھے، نمازیں 5 وقت کی تو کیا، میں کہتی ہوں وہ جو اشقیاء تھے نا، جو بھر بھر کے لشکر حسینی پہ حملے کر رہے تھے، انہیں اپنی نمازیں شب کے بھی فکر تھی، تو پھر نماز کس کے لیے بچانی تھی؟ وہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نمازوں کے لیے واقعہ کربلا نہیں ہوا، روزوں کو بچانے کے لیے نہیں ہوا، قرآن کو بچانے کے لیے نہیں ہوا، میں دعوے سے کہوں گی۔ حافظ قرآن موجود تھے اشقیاء میں، حافظ قرآن موجود تھے، اور انہیں اپنی نمازوں کی اتنی فکر تھی، اور وہ بھی اول وقت میں پڑھنے کی اتنی فکر تھی کہ تاریخ کے جملے ہیں جلدی حسین کا کام تمام کرو، نماز کا اول وقت نکل رہا ہے۔ توجہ کیجیے، کس کو بچانے کے لیے واقعہ ہوا؟ یہ وہ واقعہ جو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو صرف ایک واقعہ یا سانحہ یا حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، ایسی حقیقت جو مشیت الہی میں تھی، مشیت الہی میں ازل سے یہ حقیقت موجود تھی کہ ایک وقت آنا ہے، یہ واقعہ ہونا ہے، یہ قربانیاں دینی ہے۔ اور اس مشیت میں حکمت کیا تھی؟ اس مشیت الہی میں حکمت کیا تھی؟ اس حکمت کو ہم نے سمجھنا ہے، اسی حکمت کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ تو میں سادہ لفظوں میں کہوں کہ وہ حکمت یہ تھی اور وہ مشیت یہ تھی کہ جو یہ واقعہ رونما ہوا، یہ نہ نمازوں کو بچانے کے لیے ہوا، نہ یہ قرآن کو بچانے کے لیے ہوا۔ ایسا نہ ہوا کہ جب واقعہ ہو گیا تو سارے نمازی ہو گئے، جو بے نمازی تھے آج بھی بے نمازی ہیں۔ آج مجلس میں حسین میں آنے والے آپ کو بے نمازی ملیں گے، کیسی حیرت کی بات ہے کہ جس حسین نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ سجدے میں دنیا سے جاؤں گا تاکہ کوئی اپنے واجبی سجدوں کو نہ ترک کرے، اور پھر بھی کوئی ایسا عزادار ہو کہ اپنی نماز چھوڑ کے مجلس میں بیٹھے، تو یہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ تو یہ واقعہ کس لیے ہوا؟ وہ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت اصل میں نماز روزے کو بچانا نہیں، بلکہ ولایت کو بچانا وہ حکمت تھی۔ ولایت علی ابن ابی طالب کو بچانے کے لیے واقعہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشقیاء خود گواہ ہیں کہ جب یہ سارا واقعہ عصر عاشور ہو گیا تو ایک سر بریدہ سر سے یہ آواز آ رہی تھی، ایک سر بریدہ جسم سے یہ آواز آ رہی تھی، اشہد ان علی ولی اللہ، کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ ولایت کو بچانے کے لیے، تو یہ ولایت کو اس لیے بچانے کے لیے کہ یہ جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، اپنی قبولیت کے لیے ولایت علی کی محتاج ہیں۔ علی علی نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا محمد وعلی محمد، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولایت کو سمجھیے، ولایت کے لیے یہ واقعہ کر، کیوں؟ اس لیے
بہت سی روایات آپ بچپن سے سنتے آئے ہوں گے کہ اگر کوئی کوہ احد جتنا سونا دے دے، کوئی صفا مروہ میں سعی کرتا ہوا مر جائے، کوئی طواف کعبہ کرتا ہوا قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں، لیکن اس کا وہ قتل ہونا بھی تب قبول ہے جب اس کے قلب میں نور ولایت چمک رہا ہوگا۔ اگر عبادتیں ولایت سے خالی ہوں تو سمجھیے ان عبادتوں میں روح نہیں ہے۔ روح عبادت ولایت معصومین علیہ السلام۔ اور اسی لیے جب امام سجاد علیہ السلام سے کس نے پوچھا تھا کہ فتح کس کی ہوئی، تو امام نے فرمایا تھا یہ بھی اذان سن لینا تمہیں پتہ چل جائے گا فتح کس کی ہوئی۔ تو یہ چیز ہے کہ ولایت عبادتوں کی روح ہے۔ اور اب ہمیں اس واقعہ کے لیے ہمیں حسین شناس بننا ہے۔ حسین شناس بنیں گے جب ہم اس عرب کے ماحول کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ تھوڑا سا اگر زحمت ہو تو میں تاریخ میں لے کے جانا چاہتی ہوں۔ تاریخ کا سن کے بچے تو عموماً گھبرا جاتے ہیں، بھئی یہ وہ والی تاریخ نہیں ہے جو اپنے معاشرتی علوم پاک اسٹڈی میں، یہ وہ تاریخ ہے جو انتہائی دلچسپ ہے اور اس کا سننا ضروری ہے سب کے لیے، تاکہ ہم حسین کو سمجھیں کہ کیسا ماحول تھا کہ امام عالی مقام اپنے بچپن کے سرزمین کو خیر بات کہہ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں اتنی قربانیاں دینے، کیوں مستورات کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کیوں بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، مدینہ میں کیوں نہ رہے، کیوں نہ مدینہ میں ہی رہے، نانا کا وطن تھا، بچپن یہاں گزرا تھا، اتنے صحابی یہاں موجود تھے، یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے۔ تو تھوڑا سا میں ماحول پہلے بتا دوں کہ ماحول ایسا تھا کہ امام نے مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا امام کو، کہ یہ جو مروان ہے، یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی دمۃ الثاقبہ میں موجود ہے اور محمد بن صائب اس کا راوی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مروان جو تھا یہ مولا حسین علیہ السلام کے پاس آیا، سونا نہیں آپ نے، گرچہ ٹائم سونے کا ہے لیکن سونا نہیں، کہا خاص طور پہ 10 دن تو جاتے میرا خیال ہے یہ دن بھر کے بعد یہ آخری مجلس ہوگی، بس آپ یہ سوچیں اس کے بعد جا کے سونا ہے، تو ذرا تسلی سے بس تھوڑا سا سن لیں۔ ماشاء اللہ اللہ آپ کی قبول فرمائے آپ کا آنا۔ تو اب مروان کون، پہلے میں ذرا مروان کا تعارف کروا دوں۔ یہ وہ ملعون ہے کہ جس کے دل میں بغض تھا محمد و آل محمد کے لیے، اور یہ نسل امیہ سے ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ حکم کا، مروان بن حکم بن العاص بن امیہ۔ یہ امیہ تک اس کا سلسلہ جاتا ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ یہ حاکم شام، امیر شام تو نہیں، فقیر شام کہنا چاہیے، فقیر شام کے ہی ساتھ اس کی لڑی جا کے ملتی ہے، اور یہ بغض سے بھرا ہوئے، اور یہ اس سے قبل صفین اور جمل میں مولا علی کے خلاف جنگیں کر چکا ہے، یعنی جب یہ صفین اور جمل ہوئی تو یہ مولا کائنات کے خلاف ہو کے لڑا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا کہ مروان کون ہے؟ اور یہ وہ تھا، اس کو اور اس کے باپ حکم کو رسول خدا نے وطن سے نکال دیا تھا، مدینہ سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مروان جو تھا یہ بد زبان تھا، اور اس کا باپ جو تھا وہ اور یہ دونوں جو تھے یہ رسول اللہ کی نعوذ باللہ نقلیں اتارا کرتے تھے۔ یہ سخت حقائق ہیں، جانیے۔ اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو سن لیجئے، پڑھنا مشکل لگتا ہے تو سن لیجئے۔ ویسے میرا چینل بھی ہے، اس پہ بھی میں نے تاریخ کے متعلق کافی لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں یوٹیوب پہ میرا چینل ہے خانم زینب عمران نقوی کے نام سے سرچ کریں، اس پہ بھی میں نے تاریخ کے حوالے سے کافی چیزیں اچھے انداز میں کہ جو سننے میں بھی انسان کو آسانی ہو، ضرور سنیں وہاں پہ بھی جا کے۔ تو اب یہ مروان کچھ سمجھ میں آ گیا کہ کس نسل سے ہے۔ یہ آیا امام علی مقام کے پاس، مولا حسین علیہ السلام کے پاس آیا، آگے کہتا ہے، ذرا اس کا یہ ایک جملہ سن لیجیے، اس سے آپ کو ماحول سمجھ میں آ جائے گا، جملے سے ماحول سمجھ میں آ جائے گا۔ جملہ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ اے حسین، اگر آپ فاطمہ کے فرزند نہ ہوتے تو آپ کے لیے کیا کوئی فضیلت تھی کوئی؟ یعنی آپ کی صرف یہی فضیلت ہے کہ آپ فرزند زہرا ہیں۔ اگر آپ زہرا کے بیٹے نہ ہوتے تو آپ کے لیے کون سی فضیلت تھی؟ آپ کے بلند ہونے کی، آپ کی عظمت کے لیے کیا چیز تھی اگر آپ فرزند زہرا نہ ہوتے؟ اب مولا سمجھ گئے کہ یہ مجھے فرزند زہرا کے اعتبار سے تو میری عظمت کو قبول کر رہا ہے، لیکن یہ میرے بابا علی کی عظمت کو گرانا چاہتا ہے، میرے بابا علی کی عظمت کو
کم کرنا چاہتا ہے. اور یہ وہ ماحول ہے، اس ماحول کا یہ جملہ ہے کہ جب ممبروں سے مولا کائنات پہ سب و شتم ہو رہا ہے. توجہ کی آپ نے، یہ اس زمانے میں ہے. اور یہ مروان آ کے یہ جملہ کہتا ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ فرزند زہرا ہیں، اور آپ کی فضیلت ہی کیا ہے اگر آپ زہرا کے فرزند نہ ہوتے. تو مولا نے فرمایا، کیونکہ امام علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، کچھ آپ کے احباب بھی ساتھ تھے، کچھ دوست بھی ساتھ تھے. تو آپ نے فرمایا مروان تم نے جو کہا میں نے سن لیا، اب جو میں کہوں گا نا اس کو بھی سن. یہ بات جو تو نے کہی ہے نا، اگر تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تو اس کو زیب شاید دے جاتا، لیکن تجھے تو زیب نہیں دیتی. مروان نے کہا کیا بات ہے کہ جو مجھے زیب نہیں دیتی یہ بات جو میں نے آپ سے کہی؟ تو امام نے فرمایا تجھے اس لیے زیب نہیں دیتی، تو میرے ایک سوال کا جواب دے. تو مجھے ایمانداری سے بتا، تو مجھے اپنے معبود کی قسم کھا کے بتا. غور کیجئے، مولا مظلوم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اللہ کی قسم. کیوں؟ امام جانتے اس کے دل میں اللہ ہے ہی نہیں. کیا تاریخ کے جملے ہیں. مروان تو مجھے اپنے معبود کی قسم کھا کے بتا کہ جس وقت رسول اللہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، تم اور تمہارا باپ دشمنوں سے مل کے انہیں اذیتیں دے رہے تھے، سوائے ابو طالب کے کون تھا جو رسول اللہ کا سہارا تھا؟ اب چونکہ یہ مروان اس وقت اکیلا نہیں ہے، مولا کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. ابھی اپنی بات سے مکر نہیں سکتا اور یہ سچ کو ماننا پڑے گا. کہنے لگا ہاں حسین یہ بات تو سچ ہے، سوائے ابو طالب کے کوئی بھی سہارا نہیں تھا رسول خدا کا. تو پھر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس ابو طالب کا پوتا ہونا میرے لیے باعث فخر نہیں ہے؟ کیا یہ فخر میری ماں کی طرف سے آ رہا ہے؟ میں ابو طالب کا پوتا ہوں. پھر آپ نے پوچھا اے مروان ذرا مجھے یہ بتا کہ جس وقت شب ابی طالب میں رسول خدا کو بنی ہاشم کو محصور کیا گیا اور میرا دادا میرے نانا کے بستر پہ میرے باپ کو 3 سال سلاتا رہا، 3 سال میرے نانا کے بستر پہ میرا دادا میرے بابا کو سلاتا رہا کہ اگر قربان ہونا ہے تو میرا بابا قربان ہو جائے. اور بتا کہ جس رات شب ہجرت جب ہجرت کرنی تھی رسول خدا نے، تو رسول خدا کے بستر پہ فدیہ بن کے کون سویا؟ تو مروان کو کہنا پڑا کہ حسین وہ تو آپ کے بابا ہی تھے. تو پھر آپ نے فرمایا کیا اس علی کا بیٹا ہونا میرے لیے باعث فخر نہیں ہے؟ اب جب مروان یہ بات تو کر چکا اور اب جائے گا کہاں؟ اب مولا نے ابھی اس کی کلاس لینا شروع کی ہے. مولا نے پوچھا مروان ذرا مجھے یہ بھی بتا کہ اب تک اسلام میں جتنی جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں ہر جنگ میں جو شریک رہا وہ سوا علی ابن ابی طالب کے کوئی اور بھی تھا؟ اس نے کہا یقیناً وہ ہر جنگ میں شریک تھے. پھر آپ نے پوچھا بتا ہر جنگ کا فاتح کون ہوتا تھا؟ کہنے لگے یقیناً وہ آپ کے بابا ہوتے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا ایسے علی کا بیٹا ہونا باعث فخر نہیں ہے؟ اور پھر اے مروان مجھے یہ بتا کہ بنت رسول کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے عرب کا کوئی بھی ایسا قبیلہ کہ جو کافی مال و دولت کے اعتبار سے بلند ہو، اور جتنے عرب کے بڑے بڑے قبیلے تھے انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کے لیے رشتہ نہیں مانگا؟ تو کہنے لگا ہاں سب بڑے قبیلے والوں نے مانگا. تو پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ مجھے کہ رسول اللہ کا اور اللہ کا انتخاب، ان کی نظر انتخاب کس پہ ٹھہری؟ سوا میرے بابا کے کسی پہ نہ ٹھہری. کہ یہاں تک کہ میرے نانا نے
فرمایا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا، تو اب مجھے بتاؤ کہ جناب فاطمہ کے لیے زوجہ علی ہونا زیادہ فخر ہے یا علی کے لیے زوجہ بطول ہونا زیادہ فخر ہے؟ تو وہ کہنے لگا لگائے گا ولایت کا حق ادا کرے گا، مل کے نعرہ حیدری 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 صلوات اب ذرا امام حسین علیہ السلام کا یہ خطابت ہے، یہ ان کی فراست ہے، یہ ان کی ذہانت ہے کہ کس طرح سے آپ نے بھانپ لیا کہ یہ مروان چاہتا کیا ہے۔ اور اب جو اگلا سوال اس سے کیا وہ تو ایسا سوال تھا نا کہ مروان کے اوپر بجلی بن کے گر پڑا، لیکن کرتا کیا؟ اقرار ہر بات کا کر رہا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے درمیان کھڑا اس نے یہ بات کر دی تھی حسین علیہ السلام کو، تو اب جب مولا اس سے جواب دیں گے تو انہی لوگوں کے درمیان میں جواب دیں گے۔ اب مروان انکار کیسے کرے کہ جس حدیث کو مولا پیش کریں گے اس حدیث کو انہوں نے بھی سنا ہے جو مولا کے ساتھ تھے۔ اب جو مولا نے اس سے پوچھا تو کیا پوچھا؟ اے مروان مجھے بتا کہ کیا تو ہی وہ نہیں ہے اور تیرا باپ وہ نہیں ہے کہ جن کی ذریت پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی؟ اب یہ جرت حسین دیکھیے، اب آپ اندازہ کیجئے جرت حسین علیہ السلام کا کہ امام نے اس سے کیا پوچھا، اور یہ مروان اس وقت ایک حکومتی عہدے پہ بھی ہے، یہ گورنر ہے اس وقت، یہ گورنر ہے مدینہ کا۔ اس گورنر سے امام یہ کہہ رہے ہیں کیا تجھے یاد نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں؟ اب سوچئے کہ اس وقت مروان پہ کیا گزری کہ جب اس نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا فرمایا تھا، کیونکہ انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ امام علی مقام کے ساتھ جو دوست ہیں انہوں نے بھی وہ حدیث سنی تھی، رسول اللہ نے سب کے سامنے مروان، اس کے باپ اور اس کی ذریت میں تک پہ لعنت بھیجی تھی، تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہے۔ تو پھر اس کے بعد امام نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ مروان مجھے یہ بتا کہ جو میرے بابا علی ہیں وہ تو اہل البیت میں شامل ہیں، وہ آل محمد میں شامل ہیں، اور آل محمد پر نماز میں ہر دوست اور ہر دشمن درود بھیجتا ہے۔ اب توجہ کیجیے امام کے الفاظ پہ، ہر دوست اور ہر دشمن، یعنی کئی نماز پڑھنے والے بھی دشمن ہوتے ہیں، کئی نمازی بھی دشمن ہیں، درود بھیج رہے ہیں آل محمد پہ، کیوں؟ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن آل محمد کے دشمن بھی ہیں، یہ بھی ایک قسم ہے مسلمانوں کی، یہ بھی ایک قسم ہے مسلمانوں کی۔ تو اب امام نے فرمایا کہ میرے بابا وہ ہیں جو آل محمد میں شامل ہیں، اور ہر نماز میں ہر دوست اور دشمن ان پہ درود بھیجتا ہے۔ تو اب مروان فیصلہ تو کر کہ ایک طرف وہ شخص کہ جس کی ذریت قیامت تک کی ذریت پہ لعنت ہو، اس شخص کو کیسے زبان درازی کا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے باپ پہ بھی، جس کی ذریت پہ بھی رسول اللہ نے لعنت کی ہو، وہ کیسے زبان درازی کر سکتا ہے اس شخص پر کہ جس پر اور اس کی آل پر قیامت تک کے لیے درود بھیجنا لازمی قرار دے دیا تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ ولایت کو بچانے کے لیے، یہ اصلاً ولایت کو بچانے کے لیے یہ واقعہ ہوا، کیونکہ اگر ولایت بچتی ہے، ولایت کا نور لوگوں کے دلوں میں منور ہو جاتا ہے، تو وہی اصل میں اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اصل میں انہی کی عبادتیں قبول ہیں، انہی کی ریاضتیں قبول ہیں، اور اللہ کو اپنی مخلوق کے لیے کوئی سزا دینا پسند نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جہنم میں جائے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق غلط راستے پہ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ اس نے جس کو بھی خلق کیا ہے وہ ہدایت پہ رہے تاکہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے اگر جہنم بنائی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بنائی، اللہ نے جہنم خوشی سے نہیں بنائی، بلکہ جہنم کس لیے بنائی؟ اللہ نے خود فرما دیا اپنی نبی کی زبان سے، لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَّا خَلَقْتُ النَّارَ، اگر لوگ علی کی محبت پہ اکٹھے ہو جاتے تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو
تو جہنم اللہ نے خوشی سے نہیں بنائی، جہنم اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی، اور خدا تو چاہتا ہے کہ اگر جب میں نے جہنم بنائی ہے تو اب اس میں میری مخلوق تو نہ جائے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ مخلوق سیدھے راستے پہ رہے، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو علی کا راستہ ہے۔ تو اس لیے کربلا وہ منزل ہے، وہ مقام ہے کہ یہاں پہ ولایت کو بچانا ہے، ولایت معصومین، 12 معصوم، 14 معصوم، 12 اماموں کی ولایت کو بچانا ہے۔ اس لیے آپ معصومین کی زندگیوں میں دیکھیے کہ وہ جگہ جگہ پہ اپنے بابا علی کا، ان کی ولایت کا دفاع کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ مولا کائنات پہ سب و شتم ہوتا رہا، ممبروں سے ہوتا رہا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو آل علی ہے وہ ہر زمانے میں شجاعت کے ساتھ دلیرانہ انداز میں میدان میں آتے رہے اور اپنے بابا کی ولایت کا، ان کی عظمت کا دفاع کرتے رہے، اور ایسا ہر امام کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ مولا حسن علیہ السلام کی زندگی سے بھی ایک مثال دے دوں، صلوات پڑھیں۔ بارے دیگر صلوات۔ جاگتے صلوات۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا علی، محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی۔ تھوڑی سی وقت کے دامن میں گنجائش ہے، بس تھوڑا سا اور تاریخ سے بتا کے میں مصائب کی منزل کی طرف آ جاؤں۔ مولا حسن علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنے بابا کی ولایت کا دفاع کرتے نظر آئے، کیونکہ یہ معصومین کی زندگیوں میں ان کی ذمہ داری تھی ولایت کا دفاع۔ اسی ولایت کے دفاع کے لیے تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ اب یہ مولا حسن علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ کسی کام کے لیے مدینہ سے باہر گئے، جب مدینہ سے کچھ باہر گئے تو ایک یہودی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ایسے ہوئی کہ یہودی کے باغ کے قریب سے آپ گزر رہے تھے، یہودی کی نگاہ پڑی کہ ایک بہت ہی عظمت والی نورانی شخصیت ہے، وہ بہت متاثر ہوا آپ کی شخصیت سے۔ ابھی آپ سے کوئی گفتگو نہیں کی، صرف شخصیت سے، اتنا نورانی شخص، ایسی نورانی شخصیت کو یہودی نزدیک آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے گزرنے والے اپنا تعارف کروا دے۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں حسن ہوں، حسن بن علی ہوں۔ کہنے لگا کون سے علی کے بیٹے؟ کہ وہ جو ابی طالب ہے؟ کہنے لگا ہاں میں حسن بن علی بن ابی طالب ہوں۔ کہنے لگا اچھا وہ علی جو اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے؟ تو مولا حسن نے اس سے یہ فرمایا مجھے یہ بتا کہ کون سا دعویٰ ہے جو میرے بابا کے لیے بڑا ہے، کون سا دعویٰ ہے جو میرے بابا کے لیے بڑا ہے؟ تیرے نزدیک تو کوئی ہو سکتا ہے بڑا ہو، میرے بابا کے نزدیک کوئی بھی دعویٰ بڑا نہیں ہے۔ وہ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں اپنے تصرف امامت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں وہی علی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ایک وقت میں 40 لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا، میں ایک وقت میں 40 جگہوں پہ موجود تھا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 40 جگہوں پہ موجود ہو؟ اب یہ معرفت کی کمزوری ہے کہ جب معصومین کے تصرفات کا علم نہیں ہے، جو اللہ نے ان کو تصرفات دے رکھے ان کا علم نہیں ہے، تو اب یہ شخص، اب یہ مولا حسن نے اس شخص سے یہ کہا اپنی آنکھوں کو بند کر۔ اس نے آنکھوں کو بند کیا، امام علیہ السلام نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کچھ دیر کے بعد کہا اپنی آنکھوں کو کھولو۔ اس نے آنکھوں کو کھولا تو پوچھا کہ کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو ہر طرف آپ ہی نظر آ رہے ہیں، دائیں دیکھا تو حسن ہی حسن، بائیں دیکھا تو حسن ہی حسن۔ آپ نے فرمایا ذرا اوپر یا محمد والی محمد بلندر صلوات، امام نے فرمایا ذرا اوپر دیکھ، اوپر دیکھا تو حسن ہی حسن نظر آئے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، تمبا خود ہو گیا کہ جس علی کے بیٹے کا یہ تصرف ہے اس علی کا یہ تصرف کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مومنات یہاں سے بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت چونکہ بصیرت اور معرفت کی کمزوری کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے اپنے اندر ہی کچھ لوگ آئمہ کی فضیلت کے حوالے سے مقصر بن رہے ہیں، کچھ غلو کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اصل راستہ وہی ہے جس میں ہم نے ان معصومین کی معرفت کو بصیرت کے ساتھ سمجھنا ہے تو معصوم سمجھ میں آئیں گے، اہل البیت سمجھ میں ہی ان کی آئیں گے جو جتنا معرفت رکھتا ہو۔
تو اب یہاں پہ چونکہ یہ آل محمد کے گھرانے کی ایک تہذیب ہے، اس تہذیب کا جاننا ضروری ہے۔ توجہ کیجیے، بچے کو ذرا چپ کروائیں۔ دیکھیے، جب تک رسول خدا موجود تھے مولا کائنات نے خطبہ نہیں دیا کوئی۔ جب تک مولا علی موجود ہے مولا حسن کا خطبہ نہیں ملے گا، جب تک مولا حسن موجود ہے مولا حسین کا کوئی خطاب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ہر امام جو ہے اپنے سے پہلے امام کے تابع ہوتا ہے اور یہ اپنے دین میں اپنے عمل میں متحد ہوتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے سے ماقبل کو ہر ماقبل اپنے ماں باپ کا امام ہے۔ مولا حسن کی عظمت کو ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ آج کیسے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم شیعہ شاید حسین کو زیادہ برتر سمجھتے ہیں اور مولا حسن کو کم سمجھتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولا حسن مولا حسین کے بھی امام ہیں۔ تو اب یہ ان کا انداز ہے کہ ایک کی موجودگی میں جب بڑا موجود ہو تو چھوٹا خطبہ نہیں دیتا۔ اب یہ چیز جو تھی، چونکہ مولا حسن نے ابھی تک کوئی خطبہ نہیں دیا تھا، جو فقیر شام تھا اس کے کچھ قریبیوں نے اس کو مشورہ دیا کہ شاید حسن خطبہ نہیں دے سکتے، شاید کہ حسن خطبہ نہیں دے سکتے کیونکہ کبھی انہوں نے خطبہ دیا نہیں ہے، تو ان کو ذرا اپنے دربار میں بلاؤ اور ان سے خطبہ دلواتے ہیں۔ جب یہ دے نہیں پائیں گے تو ہمارے دل کا شوق پورا ہو جائے گا کہ لو جی خطبہ نہیں دینا آیا۔ توجہ ہے نا سب کی؟ یہ اس وقت کا ماحول ہے۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسا بغض ہے لوگوں کے دلوں میں، آل محمد کے لیے کتنی نفرت تھی ان کے دلوں میں، کیسے ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم کسی طرح سے ان کے مقام و عظمت کو کم کر دیں، تو اس کے لیے مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ حاکم شام نے مولا کو اپنے دربار میں بلایا اور آ کے انواع و اقسام کے کھانوں کا دسترخوان بچھا دیا اور مولا سے کہنے لگا حسن تشریف رکھے اور کھائیں اس میں سے۔ امام نے فرمایا کہ جس کے دسترخوان سے پورا مدینہ کھاتا ہو وہ تیرے دسترخوان سے کیا کھائے گا؟ تو کیا کھلا سکتا ہے؟ تو نے مجھے جس کام کے لیے بلایا ہے نا وہ کام بتا کس مقصد کے لیے تو نے بلایا، تیرا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کا خطبہ سنیں، آپ خطبہ دیں۔ تو امام علیہ السلام تشریف لے گئے منبر پہ، حمد باری تعالیٰ بیان کی، نبوت کی فضیلت اور نبوت کی گواہی کو پیش کیا، اپنے نانا کے فضائل اپنے بابا کے فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد آپ نے سامعین سے یہ کہا کہ جو مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں حسن بن علی بن ابی طالب بن ابو ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ اپنا پورا شجرہ نسب بتا دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا پورا شجرہ نسب بتا دیا ہے، تو آپ نے حاکم شام کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ منبر پہ نہ صحیح کم از کم میرے کان میں ہی اپنا شجرہ نسب بتا دیں، میرے کان میں ہی اپنا شجرہ نسب بتا دیں۔ تو ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ اے حسن آپ امیر شام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی وقت عورت بنا اور گھر کو دوڑ گیا۔ کون سمجھ سکتا ہے ان ہستیوں کے تصرفات کو کہ بڑا زمانہ اسی خوش فہمی میں ہے، لوگ حکومتیں اس خوش فہمی میں ہے کہ آج ہماری حکومت ہے اور ہمیشہ شاید ہماری حکومت رہنی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کی حکومتیں 4 دن کی ہیں، قیامت تک جس کی حکومت ہے وہ آل محمد علیہ السلام ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ماحول کیا تھا؟ اگر چاہتے ہیں تو میں مسائل کی منزل کی طرف آ جاؤں، چاہتے ہیں تو آپ کی اذہان عالیہ کے لیے تاریخ سے ایک اور چیز حقیقت آپ کے سامنے رکھوں،
اور فیصلہ کریں کہ وہ زمانہ کیا تھا، وہ ماحول کتنا مشکل تھا جس میں آل رسول زندگیاں گزار رہے تھے اور وہ کس طرح سے زندگیاں گزار رہے تھے۔ تو ایک روایت بہار سے ابن عباس نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ابن عباس بھی اس کے راوی ہیں، اور امالی سے دمت الثاقبہ میں بھی روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ بس یہ ایک روایت سن لیجئے، آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ پہلی مجلس ذرا تمہید کی ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری تیسری مجلس میں جو ہے وہ چیز بدلتی ہے، ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے میں ذرا تمہید ضروری ہے، اور جو پہلی مجلس کو اٹینڈ کرتا ہے اس کو باقی مجلس سے بڑی اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب یہ مجلس بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی، جنہوں نے نہیں سنی گھروں میں جا کے بھی آپ سنا سکتے ہیں کہ وہ بھی یہ مجلس سنیں، کل کی مجلس سننی ہے تو اس کا سننا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہر مجلس کا دوسری سے تعلق ہے۔ میں نے آپ کو وہ ماحول بتانا ہے کہ حسین کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا۔ تو یہ روایت جو اب میں بتا رہی ہوں اس میں کیا ہے کہ مروان جو ہے یہ حاکم شام کی طرف سے آتا ہے، مولا حسین کس کے پاس آتا ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کے پاس۔ کون عبداللہ؟ جو جناب زینب کے شوہر ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ جعفر طیار کے بیٹے ہیں، جناب زینب کے شوہر ہیں، اور یہ مروان آتا ہے عبداللہ بن جعفر کے پاس، اور آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے امیر شام نے بھیجا ہے کہ میں آپ کی دختر کلثوم کے لیے یزید کے رشتے کے لیے آیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ سوچئے یہ منزلت کتنی اذیت ناک ہے جناب عبداللہ کے لیے کہ ایسے شخص کے رشتے کے لیے وہ شخص آ رہا ہے۔ اب جناب عبداللہ کا جواب سنیے۔ روایت جو ہے اس کے حوالے میں نے آپ کو بتا دی ہے، یعنی روایت میں شک نہیں کرنا ہے۔ اب یہ جناب عبداللہ نے کہا کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کا وارث حسین ہے، ہماری بیٹیاں اصل میں حسین کی بیٹیاں ہیں، اس کے لیے تمہیں حسین کے پاس جانا پڑے گا۔ اسے کچھ نہیں کہا کہ تمہیں حسین کے پاس جانا پڑے گا۔ اب یہ عبداللہ بن جعفر آئے مولا حسین کے پاس، مروان تو چلا گیا، اب اس نے آ کے امام علی مقام کے آگے مروان کی یہ بات رکھ دی کہ بھئی مروان یہ کہہ رہا ہے۔ توجہ کیا آپ نے کس طرح کا جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب چاہے یہ کتنے حکمران بنتے ہوں، رشتوں کے وسیلے سے یہ فخر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا آل نبوت، ہمارا آل نبی کے گھر سے رشتہ جڑ جائے، ہمارا نبی کے ساتھ رشتہ جڑ جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل میں عزت انہی کی ہے، کہ ہم نے بھی اگر تھوڑی بہت عزت کمانی ہے تو ہم ان کے صدقے سے ہی کما سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی رشتہ جوڑ لیں۔ اب یہ بھی جوڑ سا رشتہ لے کے آ گیا حاکم شام کی طرف سے۔ تو اب عبداللہ ابن عباس مولا حسین کے پاس گئے اور جا کے وہ بات بتائی، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اس چیز کے لیے استخارہ کروں گا، جو جواب آئے گا بتا دوں گا۔ ابھی آپ نے استخارہ کیا نہیں، آپ مسجد میں موجود ہیں، آپ کے کچھ صحابہ، آپ کے کچھ چاہنے والے پاس موجود ہیں کہ مروان وہاں پہ آ گیا اور آ کے اس نے وہی بات دہرائی۔ میرا تو دہرانے کو بھی دل نہیں کر رہا، بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی، وہی بات اس نے دہرائی۔ تو امام نے بڑے تحمل سے سنی، بڑے حوصلے سے سنی، اور آ کے اس نے کس طرح سے امام سے بات کی کہ مجھے حاکم شام نے بھیجا ہے، اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے عوض وہ یہ کہتا ہے کہ میں جتنے بھی قرضے ہیں عبداللہ کے ان کا بھی ضامن ہوں، اور مہر عبداللہ جتنا لکھوائے چاہے لکھوائے وہ میں دوں گا، اور ہمارے درمیان جو جنگ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ 3 چیزیں شاعت وہ لے کے آیا، 3 چیزیں لے کے آیا، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے حسین، آپ کو اس رشتے سے ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یزید وہ ہے کہ اس کے چاہنے والے آپ کے چاہنے والوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یزید وہ ہے کہ جس کے چہرے کی کو واسطہ بنا کے بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیے ماحول سمجھیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ تاریخ کا نام سن کے چونکہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، اس لیے تاریخ کو بیان ہی نہیں کرتے۔ اور بھئی جب تک تاریخ کو نہیں سنیں گے تو آل محمد سے شناسائی نہیں ہو سکے گی، وہ ماحول ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر یہ ظلم ہوئے کیسے، کس قسم کے وہ لوگ تھے، کس لیول کے لوگ تھے، ان کی اپروچ کیا تھی۔ یہ اپروچ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟
کہ بھئی آپ یزید سے رشتہ کر لیں. اور جہاں تک مہر کی بات ہے، یزید کے لیے رشتے کا آنا ہی آپ کے لیے بڑی عزت کی بات ہے. مہر کو تو چھوڑیں، آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے مہر کے بارے میں. مہر کے بارے میں تو آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے. اور یزید تو وہ ہے کہ اس کے چاہنے والے آپ کے چاہنے والوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یزید وہ ہے کہ جس کے چہرے کے واسطے سے بارش کی دعا کی جاتی ہے. یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں، تاریخ میں موجود ہے. میں اپنے سے تو کہانی نہیں سنا رہی، تاریخ کی کتابیں پڑھا کریں. اچھا، اب جب یہ سب کہہ چکا تو ذرا میرے مولا کی فراست دیکھیے. امام علی مقام کی شجاعت تو آپ کو پتہ ہے نا. آج میں ان کی فراست پہ بات کر رہی ہوں. ان کی صفات حسنہ میں سے فراست کو دیکھیے کہ امام سید الشہداء نے، امام مظلوم نے، مولا حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے مروان، جو کچھ تم نے کہا خاموشی سے میں نے بھی سنا، میرے ساتھ بیٹھے ہوں نے بھی سنا. اب جو میں کہوں گا نا، تو بھی ذرا حوصلے سے سن، تو بھی حوصلے سے سن. کہ پہلی بات تو یہ جو تم نے کہی کہ مہر جتنا مرضی رکھوا دیں، تمہیں یہ پتہ ہے کہ ہم آل محمد مہر وہی رکھوائیں گے جو میری ماں فاطمہ کا تھا. جتنا وہ مہر تھا اتنا ہی ہم رکھوائیں گے. جتنے درہم ان کا مہر تھا اتنا ہی مہر رکھوایا جائے گا، اس سے زیادہ کا ہمیں لالچ نہیں ہے. اور دوسری بات جو تم نے یہ کہی کہ مہر رکھوانے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی عزت آپ کو مل رہی ہے، تو دیکھو رسول اللہ کی بیٹی سے بڑھ کے بھی کسی کی عزت تھی. مہر تو رسول اللہ نے بھی رکھوایا تھا، تو مہر تو ہم رکھوائیں گے کیونکہ رسول اللہ نے بھی رکھوایا تھا. اور جہاں تک تم نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان جنگ بند ہو جائے گی، نسب کی وجہ سے تو یہ جنگ بند نہیں ہوئی، تو یہ عارضی نکاح کے رشتے سے کیسے بند ہو جائے گی؟ توجہ ہے کہ نسب کی وجہ سے، نسب ہمارا پیچھے جا کے ایک ہو جاتا ہے. وہاں سے نسبی طور پہ ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی. اور جنگ کی ابتدا ہمیشہ آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، ہمیشہ آپ لوگ جنگ کا بازار گرم کرتے ہیں. تو یہ جنگ اس نکاح کے رشتے کی وجہ سے بند کیسے ہو جائے گی؟ تو جہاں تک تم نے یہ کہا کہ یزید کے چاہنے والے میرے چاہنے والوں سے زیادہ ہیں، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں جاہلوں کی کمی نہیں ہوئی. جو جاہل ہوتے ہیں، جو نفس فروش ہوتے ہیں، ان کی تعداد ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے. اگر انبیاء کے دور کو بھی دیکھیں تو انبیاء کے چاہنے والوں کی تعداد کم رہی ہے، تو جاہلوں کی تعداد ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے. ہاں یقیناً اس طرح سے یزید کے چاہنے والے زیادہ ہیں، چونکہ میرے چاہنے والے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے خاص بندے ہیں، خرد مند لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اور عقل مندوں کی تعداد ہر زمانے میں کم ہوتی ہے. اس لیے میرے چاہنے والوں کی تعداد کم ہے. اور جو تم نے یہ کہا کہ یزید کے چہرے سے دعا مانگی جاتی ہے، یہ بات تیرے گھر کی نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر سے لے کے گیا ہے. اس لیے کہ میرے نانا رسول اللہ کے لیے میرے دادا ابو طالب نے یہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جس کے واسطے سے بارش کی دعا کی جائے تو اللہ بارش برسا دیتا ہے. یہ ہمارے گھر کی بات ہے جو تو اپنے گھر پہ لے گیا ہے. اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ امام نے دیر نہیں لگائی، کیونکہ امام وارث ہے اس خاندان کی بیٹیوں کے. تو اسی وقت تاریخ نے لکھا کہ امام علی مقام نے جناب کلثوم کا عقد ان کے چچا زاد سے، جو کہ قاسم بن محمد بن جعفر ہے، ان سے اسی وقت پڑھ دیا، اسی وقت نکاح پڑھ دیا. تو جب نکاح پڑھ دیا تو اب مروان جو ہے وہ گردن لٹکا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے حسین، لگتا ہے کہ تم سلو نہیں کرنا چاہتے، تم ہمارے ساتھ سلو نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ہے وہ اس وقت کی تاریخ، یہ ہے اس وقت کی تاریخ. گھبرائیے نہیں، آپ شاید پریشان ہو گئے کہ بارش ہو رہی ہے. میں نے آپ سے سب سے زیادہ دور سے میں آئی ہوں، اور اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے پیچھے سے، ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے ہم اپنے اس ذکر کو کم کر دیں گے یا اپنی توجہ کو خراب کریں گے، تو یقین کیجیے یہ ہماری کمزوریاں ہیں. معرفت کی کمزوری اسی کو کہتے ہیں. آپ نے اپنی توجہ کو خراب نہیں کرنا. آپ جس جگہ پہ اس وقت محو سماعت ہے،
آپ کی محض سماعت کی وجہ سے اس جگہ کو فرشتوں نے گھیر لیا ہے۔ جس جگہ پہ ذکر آل محمد ہوتا ہے وہ جگہ عام نہیں ہوتی، وہ فرشتوں کے حصار میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی گواہ حدیث قصہ ہے کہ اس میں کیا فرمایا جناب سیدہ نے کہ جب تک یہ محفل رہتی ہے کہ جہاں پہ صرف یہاں پہ حدیث قصہ بھی یقیناً ہوئی ہوگی، تو حدیث قصہ کے بعد جب تک شیعہ متفرق نہیں ہو جاتے فرشتے محفل کو گھیرے رکھتے ہیں۔ تو جن فرشتوں نے اس محفل کو گھیرا ہے وہ آپ کو گھر تک بھی پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے بابا بار دیگر صلوات پڑھے۔ تو بس مومنات، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے چند جملے مسائل کہ یہ سوال ہر کوئی پوچھتا ہے، اپنے بھی پوچھتے ہیں، دوسرے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر حسین مدینے میں ہی رہتے۔ تو ذرا غور تو کریں یہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا، یہ مولا حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ کیوں؟ اس مدینے نے آج تک بھی کبھی آل رسول سے وفا کی؟ اہل مدینہ نے کبھی آل رسول سے وفا کی؟ ابھی رسول اللہ کو گئے چند دن گزرے تھے تو جناب سیدہ کے در پہ آگ لے کے کون آیا؟ جناب رسول اللہ کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی لخت جگر کو کس طرح سے مدینے والوں نے پرسا دیا، کس طرح سے پرسا دیا؟ یہ کوئی بھولنے والی بات تو نہیں ہے نا کہ کس طرح سے جناب سیدہ کے در پہ آگ لے کے آئے تھے۔ تو مجھے تاریخ میں دکھا دیجئے، کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ جب در زہرا کو جلایا جا رہا تھا مدینہ کے کسی محلے سے بھی کوئی احتجاج اٹھا ہو، مدینے کے 2-4 گھروں نے بھی احتجاج کیا ہو، کسی نے بھی رسول کی بیٹی کے لیے احتجاج نہیں کیا، کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلا کہ کیوں اس گھر کو جلاتے ہو، یہ تو گھر وہ ہے، کہ یہ تو در وہ ہے کہ جس پہ آیت تطہیر کی تلاوت کی جاتی تھی۔ مسلمانوں تم نے چند روز میں بلا دیا۔ پھر یہی مدینہ تھا نا کہ جہاں سے حسن کا جنازہ نکلا تھا، تو وہ جنازہ جب نکلا تھا تو تیروں کی برسات اسی مدینے میں ہوئی تھی نا، اور وہ جو سفید کفن تھا سرخ ہو کے گھر آیا تھا۔ مدینے میں کہیں سے کوئی احتجاج ہوا؟ اہل مدینہ میں سے کوئی 10 لوگوں نے بھی مل کے احتجاج کیا؟ ابھی تو رسول کی آنکھ بند ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ تو یہ مدینہ کب اس قابل تھا کہ جہاں پہ ولید کو یہ پیغام بھیجا جائے کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر دو؟ تو سوچئے مروان جیسے لوگ وہاں موجود تھے تو وہ کیا دیر لگاتے مولا کے سر کو قلم کرنے میں؟ وہ ہرگز دیر نہ کرتے۔ تو مدینہ میں ہی حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ تو جب مدینہ میں ہی حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا تو کوئی جیسے حسن کی شہادت پہ ایک جودہ کو سامنے کر دیا گیا، یہ جودہ بنت اشعث نے زہر دیا ہے، اور جو اصل لوگ تھے پیچھے ان کو چھپا لیا گیا۔ جب مولا علی کی شہادت ہوتی ہے ابن ملجم جیسی ڈمی کو آگے کر دیتے ہیں تو جو پیچھے اصل ظالم ہے ان کو چھپا لیتے ہیں۔ اگر حسین کا سر بھی قلم ہو جاتا تو ایسی ہی کوئی ڈمی آگے کر دیتے، بھئی فلاں فلاں نے حسین کا سر قلم کیا ہے، ہمیں نہیں پتا اس نے کیوں کیا ہے، بات یوں ہی دب جاتی۔ لیکن حسین ایسا نہیں چاہتے تھے، حسین چاہتے تھے کہ جب میرا سر قلم ہو تو میدان میں ہو، اور ایسے میں بے نقاب کر دوں اپنے بابا کے دشمنوں کو بھی، اپنی والدہ کے دشمنوں کو بھی، اور اپنے بھائی کے دشمنوں کو بھی، ان سب کو بے نقاب کرنا تھا حسین نے۔ اس لیے حسین نے میدان میں قربانی دینے کو قبول کیا، مدینہ میں نانا کے شہر میں قربانی دینے کو قبول نہیں کیا۔ مومنات آج سارا دن یکم محرمہ بیوی کو پرسہ دیتی آئی ہوں گی، یقیناً آپ تھک چکی ہوں گی کہ جناب سیدہ کو پرسہ جو دے رہی ہے، لیکن اس ماں کا لحاظ کر لیں۔ اگر آپ تھک گئی ہے لیکن وہ بیوی نہیں تھکی، وہ بیوی، وہ ماں جس نے چکیا پیس کے اپنے حسین کو پالا ہے، وہ بھی جگہ جگہ پرسہ لینے جا رہی ہے، اور وہ بھی ہر مجلس میں موجود ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے۔ کیا وہ ماں تھک گئی ہے؟ اگر وہ ماں نہیں تھکی جس نے اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو لینا ہے، مومنات
یہ چند آنسو اگر حسین کے لیے ہم بہائیں گے، اس کا ہمیں جناب سیدہ روز محشر بی بی فرماتی ہے میں اپنے بیٹے کے غم میں رونے والوں کی شفاعت کرواؤں گی، اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے میرے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے۔ تو مومنات، بس میں مسائل کی منزل کو بھی ختم کروں کہ جب ولید نے دربار میں بلایا مولا حسین کو تو یہ اس وقت مولا حسین مسجد نبوی میں موجود تھے۔ جب ایک لڑکا پیغام لے کے آیا کہ ولید نے بلایا ہے، ابن زبیر بھی ساتھ موجود تھا، تو ابن زبیر نے کہا حسین علیہ السلام سے کہ یہ ہمیں کیوں اس وقت بلایا جا رہا ہے؟ درباروں میں تو دن کا وقت ہوتا ہے بلایا جاتا ہے، یہ شام کے وقت ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اب امام اپنے علم کی بنا پہ جانتے تھے، اب امام سے اس بات کو چھپایا گیا تھا کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، بس یہی کہا کہ آ کے ولید کی بات سن لیں۔ تو امام نے فرمایا میں تو خواب دیکھ چکا ہوں، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو ابن زبیر نے کہا کہ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ امام نے فرمایا میں تو وعدہ کر چکا ہوں اپنے نانا سے، میں تو جاؤں گا۔ اب امام جب دربار میں جانے لگے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ امام اکیلے نہیں ہیں، دائیں بائیں آپ کے درخشاں ستارے، کہیں علی اکبر ہیں، کہیں کسی طرف سے جناب عباس ہے، ایک طرف جناب قاسم ہے، اونو محمد ہے۔ تاریخ نے بتایا تقریباً 18 بنی ہاشم کے جوان ہیں جو حسین کو اپنے جھرمٹ میں لیے دربار میں لے جا رہے ہیں۔ اس موقع پہ مجھے منظر یاد آیا کہ وہی حسین کتنا غریب ہو جائے گا، چند دنوں کے بعد وہی حسین کتنا غریب ہو جائے گا کہ حل من ناصروں کی صدا بلند کرے گا، حل من ناصروں کی صدا بلند کرے گا، اس کا جواب دینے والا نہ عباس ہوگا۔ آج عباس اپنے آقا حسین کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے دربار میں جا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں مولا عباس اس وقت آپ پہ کیا گزرے گی جب آپ کا یہی آقا حسین آواز دے گا کہ میری مدد کرو، تو کیوں نہ لاشا عباس سے آواز آتی ہوگی اے میرے آقا زندگی لے دو، دوبارہ آپ پہ قربان کر دوں گا۔ لا لا لا